الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة أعيننا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا أهلنا وأولنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بارك من مغرقون خذ بأيدينا ساحل لنا أشقالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما امدادكم أزواج عما ذاتكم ترتيب دنيا شادكم يا غوث الأعظم تستبيل كنز بشر فاسران المظهر نور الخدا نام سوار بيد كامل كاملا رحمان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی
بارگاہ بے قسمنا میں اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ منقبت بحضور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ پیش کرنے کو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ماہ سفر المظفر کا آج دوسرا جمعہ المبارک ہے اور دو چار ایام تو بعد حضور سلطان الاولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کا سالانہ عرس مبارک لاہور کے اندر ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس مناسبت کے نال آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر آپ احباب کے سامنے عظمت و شان سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے کے نال بیان کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ حاکم کائنات رب ذوالجلال میں نو حق بیان کر کے آپ دوست احباب سن کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب عزیز وقار خطبے کے اندر 30ویں پارے کی سورہ فجر اس کی آیت نمبر 27 28 29 اور 30 تلاوت کی تھی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی جان اپنے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال کے اندر کہ تو اپنے رب تو راضی ہے اور تیرا رب تیرے تو راضی ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور میرے خاص بندیاں دے اندر داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور جنت دے اندر داخل ہو جا۔ احباب عزیز وقار گفتگو کے آغاز کے اندر ایک روایت آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام المستدرک علی الصحیحین۔ اس کتاب کے لکھن والے نے امام حاکم نیشابوری علیہ الرحمہ، اور اے امام حاکم او عظیم ہستی نے جڑے کے امام بخاری اور امام مسلم دے استاد نے، اور جدو امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف دیاں کتاباں لکھیاں تے جڑیاں حدیثاں کتاباں دی طوالت دی وجہ تو انہاں دی شرائط تے پوریاں بھی اتر دیاں سن، انہاں نے کتاباں دی طوالت دی وجہ تو انہاں نوں چھڑیا۔ انہاں حدیثاں جمع کر کے امام حاکم نے ایک پوری مکمل کتاب المستدرک حدیث تے لکھ دی، اور یہ کتاب 5 جلداں دے اندر موجود ہے۔ اس کتاب دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264
تے روایت دا نمبر ہے 6422۔ اس روایت کے اندر راوی نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ 68 ہجری کے اندر طائف دی سرزمین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال مبارک ہویا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، کفن بنا کے میت جنازے کے اندر لے آئی گئی تے جنازے دی امامت دے واسطے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے پیارے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امامت واسطے اگے مصلی امامت تے آ گئے، امامت واسطے مصلی امامت تے آ گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر میں اے امامت واسطے اگے آئے نے، اور ایسے ہی کتاب المستدرک دے اندر جڑی اگلی حدیث پاک ہے یعنی کہ 6423 نمبر اس دے اندر ایک گل موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا حضرت عبداللہ حضرت عباس دے پتر عبداللہ ابن عباس دا جنازہ حضرت علی دے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پڑھایا تے حضرت محمد بن حنفیہ نے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ کنی تکبیر ہے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پڑھایا، سرکار دے بیٹے حضرت سرکار دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نماز جنازہ۔ پتہ ہے چلیا کہ اہل سنت و جماعت جنازہ پڑھنے والے اور جنازہ پڑھان والے الحمدللہ اسے عقیدے تے چل رہے ہیں جڑا عقیدہ سرکار دے صحابہ دا عقیدہ ہے، جڑا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کو ملیا ہے۔ تو احباب عزیزگار میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھان تو بعد میت کو تدفین دے واسطے لے کے جایا گیا، جس وقت جا کے قبرستان دے اندر میت کو رکھا گیا تے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں دیکھیا ایک آسمان تو نورانی پرندہ آیا ہے تے آگے حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عباس دے کفن دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ پرندہ ایک نورانی آیا ہے آسمان تو تے آگے حضرت عبداللہ ابن عباس دے کفن دے اندر داخل ہو گیا ہے، جس لئے وہ پرندہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے نے میں حضرت حیرت دے اندر پہنچا کہ یہ پرندہ کس کیوں آیا ہے اور آگے کفن دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تے سرکار دے صحابی نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے نے کہ تھوڑی دیر تو بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کفن دے وچوں جس میں ادھر دے وچوں آواز ہوندی ہے تے کہن والا کہندا ہے کہ کیا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب وال واپس آجا، اس حال دے اندر راضیۃ مرضیہ کہ تیرا رب تیرے تو راضی ہے تے تو اپنے رب تو راضی ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آجا میرے خاص بندیاں دے اندر آجا، فَادْخُلِي جنتی، آجا جنت دے اندر آجا۔ احباب عزیزگار یہی شان انہاں لوگاں دی ہے کہ جنہاں دا دنیا دے آنا بھی کمال ہے، جنہاں دا دنیا تو جانا بھی کمال ہوتا ہے، اور انہاں لوگاں دے اندر ہی میرے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ دا شمار ہوتا ہے۔ اس وجہ کر کے اسی کہنے ہیں کہ مجھے سارے
پر میرے داتا جا ہور نہیں کوئی احباب زیوکار حجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی سونے نے حضرت بہار الدین زکریا ملتانی بھی سونے نے حضرت بابا فرید گنج شکر بھی سونے نے حضرت عثمان مروندی بھی سونے نے حضرات محترم اللہ دے سارے نبیاں دیا شانہ برا سارے ولیاں دیا شانہ برا اور برا نے حضرت پیر سیار بھی سونے نے حضرت میاں صاحب شرف شریف والے بھی سونے نے ان سارے سن 400 ہجری دے اندر مشرقی افغانستان دا ایک شہر ہے غزنی جنہوں فتح دیتا سی سلطان محمود غزنوی نے اس شہر دے اندر حضرت دادا صاحب علیہ الرحمہ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اور جدو بچہ دنیا دے ہوتا ہے نا تے او دی شناخت او دی ایڈنٹیفیکیشن اس دے والدین دے ذریعے ہوتی ہے کہ اے بچہ فلاں اس دے والدین فلاں نے فلاں خاندان دے نالے دا تعلق ہے اس دی شناخت اس دے والدین دے نال ہوتی ہے تے چنانچہ احباب زیوکار حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ دا تعلق کیڑے خاندان دے نالے آپ کا شجرہ نصب کیے یہ بیان کرنے تو پہلے امام حاسمی کی کتاب مجمع الزواہد اس کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی کے نال کیتا ہے تے کنے حکم دے نال کیتا ہے روایت سماعت فرماؤ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جل شانہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی بن ابی طالب او کما قال علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیتا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ پاک دا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب دے نال فرما دیو اللہ دے حکم دے نال سرکار فرماندے نے میں اپنی بیٹی دا نکاح حضرت مولا علی دے نال کیتا ہے ہن احباب زیوکار ذرا غور دے نال گل سننا توجہ دے نال گل سننی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی شادی ہوئی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے نال انہاں نوں اللہ تعالی نے پتر عطا فرمایا جدا نام انہاں نے حضرت امام حسن رکھیا پھر امام حسن نوں اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام امام حسن نے سید زید رکھیا پھر سید زید نوں اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام حضرت حسن اصغر یا امام حسن ثانی رکھیا گیا پھر حسن اصغر یا حسن ثانی کو اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام سید ابو الحسن رکھیا گیا پھر حضرت ابو الحسن علی کو اللہ نے پتر عطا فرمایا جن کا نام سید عبداللہ رکھیا گیا جنہاں کو سید شاہ سجا بھی کیا جاتا ہے انہاں کو اللہ تعالی نے پتر عطا فرمایا جن کا نام سید عبد الرحمن رکھیا گیا سید عبد الرحمن کو اللہ نے پتر عطا فرمایا جن کا نام سید علی رکھیا گیا پھر سید علی کو اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا جن کا نام سید عثمان رکھیا گیا پھر سید عثمان کو اللہ تعالی نے پتر عطا فرمایا جن کا نام پھر سید علی رکھیا گیا اور اے سید علی ہوئی نے جڑے تیرے بھی داتا نے اور میرے بھی داتا نے جڑے
ساڈے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پتہ ہے چلیا کہ حضور دادا صاحب علیہ الرحمہ نسب دے اعتبار دے نال حسنی سید نے، امام حسن دی اولاد دے وچوں نے، انہاں دی نسب دے وچوں نے، اے حسنی سید نے۔ اور طریقت دے اعتبار دے نال مطلب کہ ایک شجرہ نسب والدین کی طرف ایک سلسلہ طریقت ہے کہ بندے نے کس پیر کے ہاتھ کے اتنے بیعت کی تھی تے احباب ذی وقار حضرت دادا صاحب علیہ الرحمہ آپ دے دور دے اندر طریقت دے دو سلسلے چلتے سن۔ کنے سلسلے؟ دو سلسلے، ایک سلسلہ با یزیدی اور ایک سلسلہ جنیدی۔ ایک سلسلہ حضرت با یزید بستامی تو چلیا، ایک سلسلہ حضرت جنید بغدادی تو چلیا۔ یہ دو سلسلے چل رہے سن تے حضرت دادا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دونوں سلسلے جا کے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دے نال ملتے سن۔ یاد رکھو اتھے ایک گل کہ طریقت دا سلسلہ چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، نشاہی ہے، نقشبندی ہے، یہ جنہیں بھی سلسلے نے یہ اینڈ تے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے نال ملتے۔ حضرت دادا صاحب علیہ الرحمہ آپ دا طریقت دا سلسلہ بیان کرنے لگا، ایک بار آپ دوست احباب کو سبحان اللہ۔ حضرت دادا صاحب علیہ الرحمہ آتش گرامی لگائے حضرت ابو فضل بطلی، انہوں نے پیر کامل دنازی حضرت ابو حسن حسری، انہوں نے پیر کامل دنائے حضرت ابو بکر شبلی، انہوں نے پیر کامل دنائے حضرت جنید بغدادی، اور حضرت جنید بغدادی نے پیر دنائے حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ، اور حضرت سری سکتی نے پیر کامل دنائے حضرت معروف کرکی علیہ الرحمہ، حضرت معروف کرکی نے پیر دنائے حضرت حبیب اجمی، حضرت حبیب اجمی نے پیر کامل دنائے حضرت امام حسن بصری، امام حسن بصری نے پیر دنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدائے، اور احباب ذی وقار حضرت علی شیر خدا نے پیر کامل دنا امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، ختم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار حضرت دادا صاحب علیہ الرحمہ دا طریقت دا سلسلہ بھی تساں سنیا، آپ دا حسب نسب بھی سنیا۔ آپ دی ایک کنیت ہے ابو الحسن، کی کنیت ہے ابو الحسن، آپ کی کنیت ہے، اور آپ دا لقب ہے داتا۔ کی لقب ہے؟ داتا، جدا مطلب ہے دین والا۔ کی مطلب ہے؟ دین والا، عطا کرنے والا۔ بات بندے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو تسی کسے انسان کو داتا کہہ کے شرک کر گئے، لیکن احباب ذی وقار آؤ میں اس دے اتے تھوڑی ساری وضاحت کر کے اپنی گل اگے بنانا کہ دین والا ادھر مطلب لفظ داتا دا یہ میں دین والا، عطا کرنے والا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی دین والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ لیکن جڑے اعتراض کرتے ہیں اگر دینے والا صرف اللہ ہی ہے تو پھر وہی بندے عوام کو چندہ بھی مانگ رہے ہوتے۔ اگر اللہ ہی دینا ہے تو مسیح مسلح پا کے بیٹھ ڈائریکٹ اللہ کو منگو۔ اس دے ہوتے بہرحال جڑی قرآنی دلیل ہے یہ داتا لفظ جڑا سنسکرت زبان دا لفظ ہے، اور احباب ذی وقار خالق کائنات رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، قرآن دی آیت ہے نعم المولا و نعم النصیر، بڑا مشہور آیت ہے اور بڑا کامل وظیفہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ثابت وظیفہ ہے،
کہ جس بندے کو کوئی مشکل پیش آ جائے وہ کوئی کام اڑ جائے عشاء دی نماز پڑھ کے سون تو پہلو اور روزانہ 440 دفعہ یہ جملہ پڑھے نعم المولا و نعم النصیر، یہ وہ جملہ پڑھے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے۔ اس آیت کا مطلب ہے نعم المولا کہ اللہ ہی مولا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے، نعم النصیر، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بندے بھی مددگار۔ آیت تو نازل ہوئی جی تو حضرت ابن فاروق کی مان لے کے آئے تے حق کے کائنات رب ذوالجلال نے وہ ارشاد فرمایا سی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ بھی تہاڈا مولا ہے، مددگار ہے، اور اے جڑے ایمان لے کے آئے نے یہ بھی مددگار نے۔ اور پھر اتنے ایک عام جملہ کہ مولا اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، تے اسی اپنے مولویاں بھی تے مولا نہ کہنے، وہ سارے کہتے ہیں جڑے اعتراض کرنے والے ہیں۔ لیکن احباب ذی وقار سمجھن دی بات ہے عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا حقیقی معنیاں دے اندر، اللہ مولا حقیقی معنیاں دے اندر، اللہ مولا ذاتی حیثیت دے اندر، اے جڑے بندے مولا نے، جڑے بندے داتا نے، اے مولا نے مجازی حیثیت دے اندر اے اللہ دی عطا دے نال انہاں کو اللہ نے یہ اختیار دیتا کہ اللہ دی عطا دے نال لوگاں دی مشکلات کو حل فرمائے۔ اسی طرح احباب ذی وقار اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فاللہ مومن، کہ اللہ مومن ہے، لیکن اسی ہر بندے کہتا ہے کہ میں بھی مومن، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن پتہ کی چلیا کہ اللہ مومن اپنی شان کے مطابق اپنے اللہ تعالیٰ ذاتی حیثیت کے اندر مومن ہے، جڑے بندے نے ایمان والے نے وہ اللہ دی عطا دے نال مجازی حیثیت کے اندر مومن نے۔ اسی طرح لفظ داتا اللہ عطا کرنے والا ہے، ساڈا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے ذاتی حیثیت دے نال۔ اے جڑے اولیاء کرام نے، اللہ دے انبیاء کرام نے، سرکار دے صحابہ نے، یہ داتا نے مجازی حیثیت دے نال اللہ انہاں عطا فرماندا ہے اور یہ بندیاں نوں عطا کردا ہے۔ اور احباب ذی وقار آپ دا ایک لقب ہے گنج بخش، یہ لقب ہے گنج بخش، اور آپ کو یہ لقب کس طرح ملیا؟ یہ فارسی زبان دا جو لفظ ہے گنج بخش، فارسی زبان دا، اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ رحمتاں دی بارش کرنے والا، رحمتاں دی بارش کرنے والا۔ آپ کو یہ لقب کس طرح ملیا؟ کہ حاجہ حاجگاہ حاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، آپ جس لے اجمیر شریف کے سفر دے اندر سن تے چلدیاں حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کے تے آپ نے چلا کیتا، 40 دن آپ نے اتھے چلا کیتا، ہزے بھی داتا صاحب علیہ الرحمہ دے مزار دے سامنے وہ چلا کا بنی ہوئی ہے، حضرت حاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ دی۔ آپ کو تھے کہ آپ کر کے اللہ اللہ کا بیت کرتے رہنا برابدی تصویر پڑھتے رہے، 40 دن گزرے تھے، انواروں کے جلیاتیاں بارشاں ہوئیاں، انواروں کے جلیاتیاں بارشاں ہوئیاں تھے، حضرت حاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ نے قلم اٹھایا تھے، حضور دادا صاحب دی شان دے اندر قطع لکھیا، آپ فرماتے ہیں کہ گنج بخشے سارے میں سارے پہلی ڈال کے پڑھو گے تو ذرا ماحول بن جائے گا۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، آپ فرماتے ہیں کہ اے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے تسی گنج بخشو، فیض عالم، عالم دے اوپر اپنا فیض تقسیم کرنے والے ہو، مظہر نور خدا، اگے فرماتے ہو کہ لاکی سارا پیر کامل کاملہ را رہنما، کہ اے علی حجویری رحمت
احباب ذی وقار یہ جس لئے قطع حاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ دا چلدا چلدا حضرت علامہ اقبال کو پہنچے تے حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ دی زندگی دے اتنا ایک پروفیسر مسعود صاحب نے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب دے اندر وہ پروفیسر مسعود صاحب نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ دی ایک روٹین ہوتی سی کہ وہ روزانہ فجر دی نماز حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ دی مسجد کے اندر آگے ادا کرتے ہوتے ہیں. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ بلکہ پروفیسر مسعود نے ایک گل اتوں تک لکھی ہے کہ علامہ اقبال نو جڑا دو قومی نظریے دا تصور بھی آپ کے ذہن دے اندر آیا ہے نا وہ داتا حضور علیہ الرحمہ دی قدمین شریفین دے وچ بہ نہیں آیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی حضرت داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر اپنا نظرانہ حقیقت نظرانہ محبت پیش کی تھا. علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ سید حجم مہدوم حضرت داتا صاحب چونکہ اجمیر دے رہن والے سن اس نسبت آپ نے فرمایا سید حجمیر محدوم امم کہ اے حجمیر دے بادشاہ تسی امت دے محدوم ہو امت دے محدوم ہو. پڑھو سید حجمیر محدوم امم اور اگلا جملہ فتوہ ساڑھے تنہ لگے بلکہ علامہ اقبال دے لگے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ مرکز پیر سنجر اقبال لکھتے ہیں کہ جڑی حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ دا مزار شریف ہے اس حاجہ معین الدین چشتی اجمیری واسطے انجے مرکز پیر سنجر راہ حرم انہاں واسطے انجے جمیں حرم پاک ہوتا ہے. ان دا معنی کی ہے کہ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حاجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ دے دل دے اندر جس طرح حرم پاک دی عزت ہے اسی طرح آپ دے دل دے اندر حضور داتا صاحب دے مزار پاک دی بھی عزت ہے. اور احباب ذی وقار حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ جس لئے لاہور دے اندر تشریف لینا تھے دو قوماں لاہور دے اندر اس وقت سن ایک پٹی قوم اور دوسری گجر قوم. اے لاہور دے اندر ایک پاٹی گیٹ ہے یہ جڑا پاٹی گیٹ ہے نا یہ انہاں پٹیاں دے نام دے اتنے بنیا. حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ نے نگاہ عنایت کی تھی پٹیاں نے کلمہ پڑھے اور سارے مسلمان ہو گئے. واری گجر قوم دی آ گئی تے احباب ذی وقار حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ دریائے راوی کے کنارے اتے بیٹھے ہوئے نے گجرہ دی کمائی سر دے اتے دودھ دی مٹکی چکی ہوئی ہے تے جا رہی ہے. حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا آپ نے فرمایا بی بی اج میرے درویش چڑھے نے انہوں کھانا نہیں ملیا اج اپنا دودھ انہوں دے اندر تقسیم کر دے. وہ کہنے لگی بابا جی نہیں میں نہیں تقسیم کرنا. آپ نے فرمایا پیسے لے لے پیسے لے کے تقسیم کر دے. وہ کہنے لگی نہیں پیسے لے کے بھی تقسیم نہیں کرنا. کیوں؟ اگے ایک جوگی رہتا ہے جس دن اسی انہوں دودھ نہ دویے اس دن ساڑیاں مجھاں دودھ دیتیاں ہی نہیں. احباب ذی وقار حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ نے اس طرح کر کے اپنی نگاہ چکائی ہوئی ہے تے آپ نے فرمایا بی بی دودھ تقسیم کر جا تے اس تو بعد کر جائیں تے جا کے پھر کمال میں کی. اس بی بی نے حضرت سوچو بچار کیتا تے حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ نے اس طرح کر کے اپنا چہرہ بلند کیتا تے جس لئے انہیں حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ دے چہرے دی زیارت کی تھی نا اس نے فوراً ہاں کر دی. اس نے فوراً ہاں کر دی تھی. انہوں اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی اور یہی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا آپ فرما دینے کے صورت پیر کامل جو صورت ذلہ یعنی دیدے پیر از دیدے کبریا. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سچے پیر دی نشانی ہے کہ جس وقت انہوں
یہ سرکار کا بھی فرمان ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی اذا رؤیا فذکر اللہ، اللہ دے ولی دی نشانی ہے وے کہ جس ویلے انہوں ویکھو اس ویلے اللہ کا ذکر یاد آ جائے۔ اور ایک گل اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے بھی اپنے انداز کے اندر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن کی ہر ہے ادا سنت مصطفیٰ، پڑھو مل کے، جن کی ہر ہے ادا سنت مصطفیٰ۔ اے جناب وہ چلے پیر جڑے پورا سال ناتے کوئی نہیں، میلے کچالے کپڑے پا کے چرساں پی کے تے روٹیاں پی کے خودنوں پیر کہندے نے، او خود آپ بھی جاہل نے، انہاں نوں پیر منن والے بھی جاہل نے۔ اسی انہاں نوں پیر مننے ہاں جنہاں دی شان اے کہ جن کے ہر ہے ادا سنت مصطفیٰ، پڑھو مل کے، جن کی ہر ہے۔ ایک کام اور کریے پھر اس شہر کا اور ہی پتہ لو۔ ماشاءاللہ صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں سارے، جنہاں نے پیران دے ہتھائیں ہاتھ دیتے ہوئے نے نا، وہ ذرا اکھاں بند کر کے تے اپنے مرشد کا تصور کرو تے پھر شعر پڑھو، پھر ہو سکتا ہے آواز بھی بلند نکلے تے سرور بھی زیادہ آوے۔ پڑھو جن کی ہر ہے ادا سنت پیش کر کے گھر گئی، محلے والے پوچھے اپنا کہ ہاں بھی جوگی نو دودھ دے آئی، انہیں کہا نہیں آج ایک اور بابا آیا، آج انہوں دے کے آئی ہوں گھر آئی ہو بی بی تے آ کے اس نے بچہ نو چونا شروع کیتا تے احباب زیبہ کر کتاباں دے اندر موجود ہے، بچہ چوئی جا رہی ہے، گھر دے برتن ختم ہو گئے لیکن بچہ دے تھنیاں دے وچوں دودھ ختم نہیں ہویا۔ اور سارے دی ساری گجر برادری چلی ہے، چلدیاں حضور داتا صاحب علیہ رحمہ دی بارگاہ دے اندر آئیے، آپ نے نگاہ اٹھائیے تے سارے گجراں نے کلمہ پڑھ کے حضرت داتا صاحب دے ہاتھ دے اتے ایمان لے آندا ہے، اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہوئے نے۔ احباب زیبکار جس وقت وہ جوگی نو پتا چلیا، اس نے آ کے سارا منظر ویکھیا تے احباب زیبکار اس نے ہوا دے اندر اڑنا شروع کر دیتا، اڑدے ہوا دے اندر کہندا ہے کہ اے علی حجویری اگر سچا ہے تے اٹھتے آ کے میرے نال گل بات کر، لیکن حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ خود آپ اوپر نہیں گئے، آپ نے اپنے نالے پاک نو حکم دیتا جاؤ انہوں ذرا تھلے لے کے آؤ۔ حضرت داتا صاحب دے نالے پاک جوتے مبارک اوپر گئے نے، جا کے اس جوگی دے سر دے اندر پئے تے آ کے تھلے قدمی ڈگا، حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ دے قدمہ دے اندر ڈگ کے تے کہندا ہے کہ حضور ان دیر نہ لاؤ، میں نو بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلامہ دے اندر شامل فرما لو۔ اسے وجہ کر کے اسی کہنے ہیں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، پڑھو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی۔ اللہ دے قرآن دے اندر ہے، حال کے کائنات میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ فرماتا ہے اللہ لکھیاں تقدیراں مٹا دیتا ہے اور مٹیاں ہوئیاں تقدیراں لکھ دیتا ہے، اور جنہاں دے کہن تے مٹاتا ہے تے جنہاں دے کہن تے دوبارہ لکھدا ہے انہاں نوں ولی آکھیا جاتا ہے، انہاں نوں ولی آکھیا جاتا ہے۔ پھر پڑھو آخری شعر تے گل ہو گئی کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی،
احباب عزیز وقار حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ او اللہ تعالیٰ دے عظیم ولی کامل پیر کامل نے کہ جنہاں دے حوالے دے نال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر داتا صاحب حضور میرے زمانے دے اندر ہوتے تو میں انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرتا، انہاں دے ہاتھ دے اوپر بیعت کرتا۔ احباب عزیز وقار اے او اللہ تعالیٰ دے اولیاء اکرام نے جنہاں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دینے ہوئے گزاریاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں پاک طیب نیک ہستیاں دی غلامی دے اندر زندہ رکھے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلی علیہ الرحمہ، کیونکہ آپ کا بھی اس سے پاک سفر دے اندر ہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ دی سیرت شان اور عظمت کا بیان ہوئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔